تمام علماء اسلام بالخصوص ہمارے برادر محترم مولانا ریحان حیدر صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں، ان کے سلامتی کے لیے اور ان کے استقبال کے لیے مل کے صلوات پڑھیں پر محمد والے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، الذي لا يبلغ مدته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله خوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وخلق الإنسان بلطفه ووتد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام أبي القاسم المصطفى محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الغر المیامین، سیما ابن امہ علی علیہ السلام الذی نسبہ علما للاسلام ورفعہ لکسر الاسنام، جازم اعناق النواسب اللئام وواضع علوم الادب لحفظ الکلام، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے۔ ٹھیک ہے، میں اپنے حساب سے کر لیتا ہوں، اپنے حساب سے۔ خوشنودی حضرت زہرا بآواز بلند سے بلند تر تاریخ انبیاء کے جھروکے اور فضائل آل محمد کی جھلکیاں یا عظمت علم و علماء عنوان کے تحت گفتگو کا سلسلہ جو پہلی محرم کو شروع ہوا وہ رفتہ رفتہ اپنے آخری مرحلے سے نزدیک ہو رہا ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے انبیاء کرام کی ایک تاریخ، قرآنی تاریخ آپ کے سامنے پیش کی، اور تاریخ انبیاء پیش کرنے کے دوران یہ جملہ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری تاریخ میں کسی بھی نبی یا ولی کو جب بھی کسی پر فضیلت اور برتری عطا کی ہے تو معیار برتری علم کو قرار دیا ہے۔ اللہ کی نظر میں برتری اور بلندی اور فضیلت کا معیار علم ہے۔ یہ تاریخ ہم نے جناب آدم سے لے کر کے، اور یہ معیار ہم نے جناب آدم سے لے کر عزیزان محترم ہمارے نبی تک کے ہر نبی کی تاریخ میں ملاحظہ کی ہے، یہ چیز مشاہدہ کی ہے، یہ معیار دیکھا ہے کہ خداوند عالم نے جب بھی کسی کو برتری عطا کی ہے تو علم کی بنیاد پر۔ اس سلسلے میں وہاں سے آغاز ہوتا ہے کہ اللہ نے آدم کا امتحان لیا، آدم کو برتری عطا کی علم کی بنیاد پر۔ وعلم آدم الاسماء كلها،
عزیزان گرامی، اور یہ آواز آئی انبئہم باسماء ہؤلاء، فرشتوں کے بعد جناب آدم سے جو اللہ نے کہا، عزیزو فرشتے نہ بتا سکے، آدم نے بتا دیا، تو اللہ نے ارشاد فرمایا الم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض، کیا میں نہیں کہتا تھا کہ میں آسمان اور زمین کے غیب سے واقف ہوں، جو تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہوں، جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہوں۔ یہاں پر برتری جناب آدم کی جو ثابت کی ہے وہ علم آدم کی بنیاد پر۔ یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا، جناب نوح کی تاریخ پیش ہوئی، جناب اور کچھ انبیاء کی مختصراً تاریخ اشارے پیش ہوئے۔ جناب نوح کے بعد بڑے اور اولوالعزم پیغمبر عزیزان گرامی جناب موسیٰ کی کسی حد تک تفصیلی تاریخ پیش ہوئی، جناب سلیمان اور جناب داؤد کے تذکرے ہوئے، ان کی تاریخیں پیش ہوئی، اور ان کی تاریخ پیش کرنے کے دوران جو قرآن مجید سے اور ان کی تاریخ سے فضائل آل محمد کے گوشے مل سکتے تھے وہ بیان کیے گئے۔ عزیزو، بیچ میں نے جناب موسیٰ سے قبل ایک نبی کا تذکرہ کرنا تھا، اسے چھوڑ دیا تھا، اور یہ وعدہ کیا تھا کہ 11ویں محرم کو اسے آگے بڑھاؤں گا۔ عزیزان محترم، ہر وہ چیز جو قرآن میں موجود ہے وہ کبھی بھی بیان کی جا سکتی ہے، لیکن میں نے ایک جملہ کہا تھا، ہو سکتا ہے بعض اوقات جو ہیں بعض افراد ہم سے اور مولانا سے ممبر پہ آنے والوں سے زیادہ جذباتی ہو کے سوچیں، تو یہ خیال کریں کہ 8ویں محرم تک جناب یوسف کا ذکر آیا تھا، تو 8 محرم کو بجائے یوسف کے کسی اور کا ذکر ہو جاتا، تو اپنی مجبوری کی وجہ سے نہیں، آپ میں سے 1-2% کی فکر کا خیال کرتے ہوئے ذکر جناب یوسف کو وہاں پہ روک دیا تھا اور آج کی تاریخ کا وعدہ کیا تھا۔ ایک تاریخ ہے، بڑی اہم تاریخ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے احسن قصص سے تعبیر کیا ہے۔ جناب موسیٰ کا تذکرہ بھی بڑے اچھے انداز سے بڑی تفصیل سے سورہ قصص میں ہوا، اور یہ جو تذکرہ ہے نا، یہ عزیزان گرامی احسن قصص، بہترین قصہ اور واقعہ، میں نے عرض کیا کہ قرآنی قصے عبرت لینے کے لیے ہوتے ہیں، کہانی کی طریقے سے پڑھنے اور سننے کے لیے نہیں ہوتے ہیں۔ ان واقعات میں ایک عظیم واقعہ اور عبرتناک واقعہ جناب یوسف پیغمبر کا ہے۔ جناب یوسف کے نام سے قرآن مجید میں پورا ایک سورہ ہے، سورہ یوسف، جس میں 12واں سورہ ہے۔ عزیزان گرامی، جناب یوسف کے نام کا سورہ ہے جس کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، اور میں نے عرض کیا تھا یہ حروف مقطعات، یہ کوڈ ورڈ ہیں، یہ رمز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مخفی کر رکھے ہیں بندوں پر، اور 13 عصمتوں نے بھی پورے طور سے واضح اسی لیے نہ کیا کہ 14ویں کا انتظار کرتے رہو۔ میں کچھ کہہ گیا عزیزان گرامی، پتہ نہیں سب تک اپنی بات پہنچا سکا نہیں پہنچا سکا۔ عزیزان گرامی، باقاعدہ طور پر یہ رموز قرآنی، یہ حروف مقطعات، ان کی وضاحت آخری حجت کے آنے کے بعد ہوگی، اسی لیے اکثر علماء کرام بغیر اس کا ترجمہ کیے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کچھ وضاحتیں بیان کی جاتی ہیں، تفسیروں میں لکھا جاتا ہے، لیکن اصل مفہوم بطن یا ذہن حجت خدا مخفی ہے۔ عزیزان گرامی، اعلان ہوتا ہے الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ اللہ کی روشن اور واضح، اللہ کی کتاب کی روشن اور واضح نشانیوں میں سے ہے۔ اور اس قصے کو بیان کرنے سے پہلے خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، جس معاشرے میں نازل ہوا تھا، جس سماج میں نازل ہوا تھا، جس زبان کے جاننے والوں کے درمیان نازل ہوا تھا، خالق کائنات نے اس کے مد نظر فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو، تعقل کر سکو، عزیزان گرامی اس کا ادراک کر سکو۔ گفتگو آگے بڑھی، پروردگار عالم نے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جناب یوسف کا تذکرہ کیا، بڑی تفصیل سے جناب یوسف کا تذکرہ ہے، میں کچھ انتخابات آپ کے حوالے کروں گا۔ عزیزان محترم، جب جناب یوسف کا بچپنا ہے، اسی وقت سے عبرتناک داستانوں کا آغاز ہو جاتا ہے، اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں جب داستان قرآنی کہوں تو حقائق قرآنی مراد ہیں۔ عبرتناک داستانوں کا آغاز ہو جاتا ہے، چنانچہ
جناب یوسف نے بچپنے میں ہی ایک خواب دیکھا اور اس خواب کو اپنے باپ سے بیان کیا، جسے قرآن نے دہرایا ہے۔ اذ قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، بابا میں نے 11 ستاروں کو دیکھا ہے، چاند اور سورج کو دیکھا ہے، یہ سب ہمارے آگے سجدہ ریز ہیں۔ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ جناب یوسف کے 11 بھائی تھے۔ جناب یوسف کہتے ہیں میں نے 11 ستاروں کو اور چاند اور سورج کو دیکھا کہ یہ سب میرے آگے سجدہ ریز ہیں۔ تعبیر خواب جناب یعقوب پیغمبر سمجھ گئے تھے فوراً، لہٰذا اپنے بیٹے کو تعبیر اس وقت بتائی تو نہیں، بیان تو نہ کی زبان سے، مگر ایک جملہ یہ ضرور کہا، یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین، اے میرے بیٹے اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، اس لیے کہ وہ تمہارے خلاف مکر کا جال بنیں گے، تمہارے خلاف سازشیں کریں گے، اس لیے کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، گویا تمہارے بھائیوں کو شیطان تمہارے خلاف ورغلائے گا۔ چھپانے کے لیے کہ اپنے اس خواب کو بتانا نہیں۔ جناب یوسف علیہ السلام تقریباً 25 سے 30 برس تک اپنے اس خواب کو، یا کم سے کم مفسرین کے بیان کے مطابق 20 برسوں تک اپنے اس خواب کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھے رہے، مخفی رکھے رہے، کسی سے اس کا ذکر نہ کیا۔ عزیزان گرامی، یہ الگ بات ہے کہ تفسیروں وغیرہ میں آتا ہے، قرآن میں تو نہیں ہے کہ سن لیا گیا تھا تو اس کے بعد مکر اور فریب شروع ہوا۔ بہرحال تو قرآن جو یہ کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں سے خواب نہ بتانا۔ لیکن چونکہ جب جناب یوسف باتیں کر رہے تھے تو ان ماؤں میں سے جو ایک سوتیلی ماں تھی جناب یوسف کی، اب اردو زبان میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں، مجھے استعمال کرنے دیے بچوں تک پوری بات پہنچانے کے لیے، چونکہ اس نے دھیرے سے سن لیا تھا، اس نے بھائیوں کو بتا دیا، اور جو بھی جناب یوسف کے کمالات کی بنیاد پر جناب یعقوب ایک خاص محبت رکھتے تھے بیٹے سے، ان بیٹوں کو حسد ہوتی تھی۔ عزیزان گرامی، اولاد کے اعتبار سے سب سے برابر سے محبت کی جاتی ہے، لیکن عزیزان محترم اگر کبھی ولیوں کی تاریخ میں، خیر لوگوں کی تاریخ میں آپ دیکھیے گا کہ کسی خاص اولاد کو خاص جگہ حاصل ہے تو بیٹے یا بیٹی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کمال کی وجہ سے جو اللہ نے اسے عطا کیا ہے۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی، پورا مجمع میرے ساتھ ہے نہیں ہے؟ چنانچہ جناب یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائیوں کو حسد ہونے لگا، جلن ہونے لگی، اور اب ایک دن جلن، حسد بڑھتے بڑھتے، یہ جیلسی، یہ حسد، یہ جلن بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچا کہ اب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ختم کرنے کی ٹھان لی، قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ یہ جو کچھ پڑھ رہا ہوں سب قرآن ہے عزیزان گرامی، کچھ آیتیں پڑھوں گا، کچھ کے ترجمے آپ کے حوالے کروں گا وقت کے نزاکت کے تحت۔ جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ایک دن اپنے بابا سے کہا کہ بابا جان، ہم یوسف کو اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں، کھیلنا چاہتے ہیں۔ پیڑوں کو چرانے جا رہے تھے۔ جناب یوسف نے کہا کہ جناب یعقوب نے کہا کہ انی اخاف ان یاکلہ الذئب، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ نحن عصبۃ، ہم تو بہت مضبوط ہیں، بہت گروہ قوی ہیں، ہم 11 بھائی مل کے کیا یوسف کی حفاظت نہ کریں گے، ہم کو لے جانے دے اپنے ساتھ۔ خیر جب ان کا اصرار ہوا تو جناب یعقوب نے چھوڑ دیا، وہ لے کے گئے۔ میں تھوڑی دیر میں ایک تاریخ سمیٹ رہا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو فضائل کی وادی میں لے کے چلوں گا روزانہ کے طریقے سے۔ البتہ ہو سکتا ہے فضائل تک پہنچنے میں آج ذرا سا وقت لگ جائے اور فضائل مختصر کر دوں۔ عزیزان محترم، جناب یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کو لے کے جاتے ہیں اور قتل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، مگر مفسرین کہتے ہیں ان میں سے ایک بھائی بنیامین جو تھے وہ جناب یوسف کے سگے بھائی تھے، یعنی ایک ہی ماں سے دونوں تھے۔ انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ تمہیں یہی کرنا ہے نا کہ باپ سے دور کرنا ہے یوسف کو، تاکہ باپ کی محبت ہم کو مل سکے زیادہ، تو قتل کرنے سے کیا فائدہ ہے، اس کو کنویں میں ڈال دو، ہو سکتا ہے کوئی قافلہ آ کے لے جائے، یوسف دور بھی ہو جائیں گے اور یوسف کے خون میں تمہارے ہاتھ بھی نہیں رنگے جائیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، جناب یوسف کو ایک تاریک کنویں میں ڈال دیا۔
ابھی میں آگے آیت پہ پہنچوں گا تو اس کنویں کو اس آیت سے ایک بار ملاؤں گا بھی. عزیزان گرامی, کنویں میں ڈال دیا اور جناب یوسف کی قمیص کو لے کر کے آئے, بھیڑ کو ذبح کرنے اس کا خون لگا دیا اور مکاری کی رلائی روتے ہوئے جناب یعقوب کے سامنے رکھا اس قمیص کو کہ جس کے اوپر یوسف کا خون لگا ہوا تھا. عزیزان گرامی, جناب یعقوب نے ایک طریقے کا اشارہ بھی کیا. جب وہ کہنے لگے کہ بھیڑیے نے کھا لیا, تو میں اپنے لفظوں میں بتاؤں, جناب یعقوب کہیں نہ کہیں اس طریقے کی گفتگو ان سے کرتے ہیں کہ کیسا عجیب بھیڑیا تھا جس نے میرے بیٹے کو کھا لیا اور قمیص پہ ذرا سا کوئی فرق نہیں آیا, کہیں سے نہ پھٹی نہ کچھ اس میں کچھ فرق آیا. عزیزان گرامی, اب جناب یعقوب کو اللہ نے بتا تو دیا تھا وحی کے ذریعے کہ یوسف زندہ ہیں, مگر اس کے باوجود جناب یعقوب علیہ السلام چونکہ یوسف نظروں سے اوجھل تھے, فراق یوسف میں سال ہا سال گریا کرتے رہے, روتے رہے, آنسو بہاتے رہے. اور میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا یزت عینا ہو, اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں. عزیزان محترم, تاریخ آگے بڑھتی چلی گئی. عزیزو, ادھر جناب یوسف کو ایک کارواں لے کے جاتا ہے. وہ کارواں جو ادھر سے گزر رہا تھا, ڈول اندر ڈالتا ہے پانی ڈالنے کے لیے. وہ خشک کنواں تھا مگر ڈول ڈالا گیا, شاید پانی نکل آئے, اس میں جناب یوسف بیٹھے اور باہر آ گئے. عزیزو, وہ قافلہ جو ادھر سے گزر رہا تھا کنعان سے, وہ جناب یوسف کو لے کر کے جاتا ہے اور جانے کے بعد بازار مصر میں بیچ دیتا ہے. اب یہاں پر کس طریقے سے فروخت کیا گیا اس میں ایک تاریخ ہے, مگر چونکہ قرآنی تاریخ نہیں ہے, وہ بسم اللہ والی اور بائے بسم اللہ والی وہ نکتے ہیں جو ہم لوگ مجلسوں میں پڑھا کرتے تھے, مگر قرآنی تاریخ نہیں, لہذا اس کو چھوڑتے ہوئے میں آگے بڑھ رہا ہوں. عزیزان گرامی, وہ تاریخیں لکھی گئی ہیں جناب یوسف کو فروخت کرنے کی بیان کی جاتی ہیں, مگر میں صرف قرآنی تاریخ آپ کے حوالے کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں. جناب یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے لیا اور اس کے گھر میں کوئی اولاد نہ تھی. اس نے سوچا کہ شاید, عزیز مصر نے سوچا کہ شاید کل ہم اس کو اولاد کی طریقے سے, بیٹے کی طریقے سے انتخاب کر لیں. اپنے گھر لاتا. جناب یوسف چونکہ ظاہری طور پہ غلامی کے سٹرکچر میں آئے تھے نا, تھے تو ولی ربانی, مگر حکمت ربانی کے تحت اس طریقے سے آئے تھے تو ظاہری اعتبار سے غلام تھے نا, ظاہری طور پہ. لفظوں پہ توجہ رکھیے گا. عزیزان محترم, اب گھر کے امور کو انجام دینے لگے. عزیزان محترم, اب ہوا یہ کہ جو عزیز مصر کی زوجہ تھی جس کا نام زلیخا تھا, جو بعد میں جناب زلیخا بنی, میں نے اس دن عرض کیا تھا, زلیخا نے جناب یوسف کو بار بار اپنے قریب دیکھا, اپنے گھر میں دیکھا, تو قرآن کہتا ہے راودت التی ہوا. مجھے تاریخ قرآنی اور ایک نبی کی عصمتوں کو بچانے والی تاریخ میں کچھ عرض کر رہا ہوں. بہت نزاکتوں سے آپ کو لے کے آگے بڑھنا ہے, اور یہاں سے ایک پیغام ملتا ہے کہ اگر کوئی اللہ والا ہو اور اللہ پہ بھروسہ کرے تو گناہوں سے بچنے کے راستے وہ نکالتا ہے. ذرا سب مل کے سلام اپنے آواز بلند. بہت شکریہ. عزیزان گرامی, جناب یوسف علیہ السلام کے قرآن کہتا ہے راودت التی ہوا فی بیتہا عن نفسہ. جناب یوسف سے اس خاتون نے جس کے گھر میں جناب یوسف رہتے تھے مراودہ کرنے کی کوشش کی, ان کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی. قالت حیت لک قال معاذ اللہ. زلیخا نے کہا کہ تم اپنے کو تیار کر سکتے ہو, آمادہ کر سکتے ہو. گناہ کی طرف دعوت دے رہی تھی. جناب یوسف نے فرمایا میں اللہ کی پناہ میں جانا چاہتا ہوں, اور ہمارا بہترین ٹھکانہ پناہ ربانی ہے. میں کچھ عرض کر رہا ہوں میرے ساتھ ہی میرے بھائیو, ذرا آج ڈیفرنٹ تاریخ ہے, دوسرے انداز سے آپ کو لے کے چل رہا ہوں, مگر آپ سے گزارش ہے جہاں پہ آپ کو مجلس کا لطف ملے وہاں مجلس کے انداز میں آگے بڑھ سکتے ہیں. جناب یوسف نے آواز دی میں خدا کی پناہ میں جانا چاہتا ہوں, اور جناب باری تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوئے کہتے ہیں رب السجن احب الی مما یدعوننی. پروردگار میرے لیے قید خانہ بہتر ہے اس چیز سے جس کے لیے یہ مجھے دعوتیں دے رہی ہیں. اور اللہ کہتا ہے آگے کہ خداوند عالم نے یوسف کی دعا سن لی.
آپ نے پرسوں کی مجلس میں سنا تھا نا، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جس چیز کو انسان خطرناک سمجھتا ہے وہ اللہ والوں کے لیے بہتر ثابت ہوتا ہے۔ دریا کی گہرائی موسیٰ کے لیے نجات کا سبب بنی۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، ہے موسیٰ کیا کہا؟ ان خفت، اگر تمہیں ڈر ہو اس کی جان کا خطرہ ہو تو دریا میں ڈال دینا۔ ٹھیک ہے، یہاں پر اللہ نے یوسف کی دعا سنی اور یوسف قید خانے میں چلے گئے۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے یوسف کی دعا سنی۔ اب ہوا یہ عزیزان گرامی کہ جناب یوسف علیہ السلام انکار کر رہے ہیں، وہ پیچھے سے چلتی ہے زلیخا، تو قرآن کہتا ہے کہ قد قمیصہ من دبر، پیچھے سے جناب یوسف کی قمیص ذرا سا پھٹ گئی۔ عزیزان گرامی اب جیسے ہی دروازے پہنچے، دروازہ یوسف نے کھولا یا یوسف کے لیے دروازہ خود کھلا اجازی طور پہ؟ عزیزان محترم دونوں روایتیں ہیں کہ یوسف نے کھولا، یوسف بڑھ رہے تھے تو دروازہ جناب یوسف کے لیے خود سے کھل گیا۔ جو دروازہ اس نے غلقت الابواب، اس نے دروازے میں تالا لگا دیا تھا، زلیخا نے غلقت الابواب مغلوق کر دیا تھا۔ لیکن جیسے یوسف اپنے کو بچانے کے دروازے کی طرف بڑھے، خداوند عالم نے اپنے اعجاز سے دروازے کو کھول دیا۔ فَأَلْفَيَا سَيَّدَهَا عِنْدَ الْبَابِ، ان دونوں نے عزیز مصر کو دروازے پہ پایا۔ اب جیسے عزیز مصر کو دروازے پہ پایا تو عزیز مصر کو دیکھ کے زلیخا یہ کہتی ہے کہ اس کی سزا کیا ہے جو تمہارے اہل کے ساتھ برا ارادہ کرے، سوائے اس کے کہ اس کو یا قید خانے میں ڈالا جائے یا سخت سزا دی جائے۔ الزام جناب یوسف پہ لگا دیا کہ یوسف ہمارے ساتھ غلط ارادہ رکھتے تھے۔ عزیزان گرامی اب قرآن کہتا ہے شہدا شاہدن، کچھ سوچئے گا نہیں، سب قرآن پڑھ رہا ہوں میں، قرآن پڑھنا بھی لازم ہے، اس کے ترجمے کو سمجھنا اور غور کرنا بھی لازم ہے۔ قرآن مجید کی 6666 آیتوں میں سے منبر رسول سے عالم دین کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں ذمہ داری سے، 6666 آیتوں میں سے ایک آیت ایسی نہیں ہے جو منبر سے پڑھی نہ جا سکے، جو چھوٹے یا بڑوں کے سامنے بیان نہ کی جا سکے۔ غور کیجئے گا عزیزان گرامی، شاہد شاہد من اہلہا ان قد قمیصہ من دبر من قبل فصدقت وہو من الکاذبین۔ زلیخا کے خود خاندان کے ایک بچے نے، بعض مفسرین لکھتے ہیں وہ شیرخوار بچہ تھا، بولنا نہیں جانتا تھا، مگر قرآن نے یہ طے نہیں کیا، کنفرم نہیں کیا کہ بولنے لائق تھا کہ نہیں، مگر یہ کہ بچہ تھا۔ شہد شاہد من اہلہا، اس کے گھر سے ایک بچے نے گواہی دی، شیرخوار گہوارے میں رہنے والا بچہ بول پڑا۔ جب زلیخا الزام لگا رہی تھی، میں نے ایک جملہ کہا تھا نا کہ اللہ بچاتا ہے اپنے بندوں کو۔ درس لیجئے، درس لینا ہمارے اور آپ کے درس لینے کے لیے یہ سورہ رکھا گیا ہے۔ قرآن نے خود کا قصہ اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ تم سبق سیکھو۔ عزیزان محترم، شاہدہ شاہد اس کے زلیخا کے اپنے عزیز مصر کے اپنے گھر سے، اپنے خاندان سے ایک بچہ گہوارے سے بول پڑا ایک معصوم کی گواہی دینے کے لیے، ایک معصوم کی بے گناہی کو ثابت کرنے کے لیے کہ تم یوسف کی قمیص کو چیک کرو، اگر قمیص سامنے سے پھٹی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زلیخا سچ کہہ رہی ہے اور یوسف جھوٹوں میں سے ہے، ہوا من الکاذبین، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو کذبت وہو من الصادقین، یوسف سچ کہہ رہے ہیں، زلیخا جھوٹی ہے۔ محمد و آل محمد، اللہم عظمت نبوی اور اعجاز ربانی کو دیکھ کے واقعاً مقام صلوات ہے۔ مل کے صلی اللہ علیہ حضرات۔ میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں مولانا، اس چیز سے ڈرتا نہیں ہوں کہ اگر آیت پڑھوں تو پبلک بور ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی، انہی آیتوں میں آل محمد کے فضائل کے پھر ایسے گوشے بھی نکلتے ہیں کہ مجمع وجد میں آتا ہے۔ عزیزان گرامی، تو جناب یوسف کی عصمت کی گواہی اس بچے نے دی کہ اگر قمیص پیچھے سے اب جو دیکھا گیا تو قمیص پیچھے سے پھٹی تھی،
اس سے پتہ چل گیا کہ یوسف بے گناہ ہے. وہ بھاگ رہے تھے, یہ پیچھے سے روک رہی تھی. عزیزان محترم, اب یہ خبر عزیز مصر کی. اچھا ذرا سا میں مجلسی ماحول بنانے کے لیے ایک بات کہہ دوں. دیکھیے گواہی کس نے دی ہے معصوم کی عصمت کی؟ ایک چھوٹے سے بچے نے. عزیزان گرامی, یہی حال جناب عیسیٰ کی تاریخ کا بھی ہے. جب جناب مریم آئی ہیں, توجہ چاہ رہا ہوں, جناب مریم آئی ہیں اپنی آغوش میں بچہ لے کر کے, تو قوم والوں نے کیا کہا؟ یا اخت ہارون, اے ہارون کی بہن, نہ تمہارے باپ برے تھے نہ تمہاری ماں ایسی تھی, تم نے یہ کیا کر دیا؟ عزیزان گرامی, فاشارت الیہ, گہوارے میں پڑے ہوئے چھوٹے سے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھ لو کہ میں بے گناہ ہوں یا نہیں. تو ان لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, ارے مجھ سے کیسے باتیں کریں جو گہوارے میں ایک بچہ ہے, ابھی گہوارے موجود بچے سے کیسے پوچھیں, کیسے باتیں کریں؟ ابھی وہ یہ کہہ رہے تھے ہم اس بچے سے کیسے باتیں کر سکتے ہیں کہ ایک معصومہ کی عصمت کی گواہی دیتے ہوئے گہوارے سے بچہ بول پڑا, انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے, اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے. تو عزیزان گرامی, یہاں معصوم کی عصمت کے لیے بچہ بولا, وہاں معصومہ کی عصمت کی گواہی کے لیے بچہ بولا. میں ایک بات کہہ دوں عزیزان گرامی, جناب فلسطین کے جناب عیسیٰ جہاں تھے, فلسطین کے یہودی اور مصر کے کافر مجھے اس مرحلے پر کچھ مسلمانوں سے بہتر نظر آتے ہیں. ماشاءاللہ تاریخ پہنچ گئی. کچھ مسلمانوں سے بہتر نظر آتے ہیں کہ ان لوگوں نے, ان یہودیوں اور کافروں نے بچے کی گواہی معصوم کے حق میں مان لی. مگر عزیزان گرامی, ہم نے دیکھا کہ شہزادی بھی 2 بچوں کو لے کے آئیں, تو دربار میں یہ کہا گیا ان کی گواہی قبول نہیں, بچے ہیں. عزیزان گرامی, مگر عجیب بات ہے, شہزادی کے پاس گواہ اور بھی بہت تھے, اس کے باوجود ان 2 بچوں کو لانے کی ایک وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ شہزادی ان گواہوں کو لے کے گئی تھیں جو قرآنی گواہ ہیں عصمت کے لیے. میں کچھ عرض کر رہا ہوں, عصمت کے لیے قرآنی گواہ ہیں. چنانچہ جب عیسائیوں نے مباہلے کی بات کی تھی نا اور جھوٹوں پہ لعنت بھیجنی تھی, تو اپنی صداقت کے لیے نبی اکرم 4 لوگوں کو گواہ بنا کے لے گئے تھے. اس میں حسن بھی تھے, حسین بھی تھے. مولائیو ذرا حیدری بن کے ایک بار جملہ سننا, میں ایک جملہ حوالے کرو فضیلت کا. عزیزو, حسنین کو لے کے گئے تھے نا. اب عزیزان محترم, گئے کیوں تھے مباہلے میں؟ جھوٹوں پر لعنت منگوانے کے لیے نا. مباہلے میں لعنت منگوانے کے لیے گئے تھے, عیسائیوں پر لعنت برسے گی. اب جب نبی گھر سے نکلے تو وہاں سے عزیزان گرامی فرشتے لعنتوں کا ٹوکرا لے کے بھی چلے. فرشتے ادھر نبی گھر سے نکلے, ادھر وہاں فرشتوں کا قافلہ, توجہ چاہ رہا ہوں, لعنتوں کا ٹوکرا لے کے بڑھا کہ عیسائیوں کے حوالے کرنا ہے. لیکن ہوا کیا مباہلے کے میدان میں؟ نصارہ نجران نے وہاں سے چلنے والی لعنت کو ایکسپٹ کرنے سے منع کر دیا, اسے قبول کرنے سے منع کر دیا. بھائی لعنت وہاں سے چلی تھی, عیسائیوں نے لیا نہیں, تو یہ لعنت گئی کہاں؟ بہت توجہ, یہ لعنت گئی کہاں؟ عزیزان گرامی, جناب فاطمہ زہرا دربار خلافت میں جو باغ فدق لینے گئی ہیں نا, انہی گواہوں کو لے کے گئی ہیں جو مباہلے میں آئے تھے. یاد رکھیے گا, نبی کی بیٹی زمین کا ایک ٹکڑا مانگنے نہیں گئی تھی, بلکہ مباہلے میں چلنے والی لعنت کو اس کے مستحق کے گھر تک پہنچانے گئی تھی. عزیزان گرامی, تو میں پھر تاریخ جناب یوسف پہ واپس آ جاؤں. عزیزو, ایک خشک
ایک تاریخ ہے، دلچسپ تاریخ ہے، مگر مجلسی اعتبار سے خوش فضا میں آپ کو لے کے چل رہا تھا، بیچ میں آپ مجلسی انداز میں میرے ساتھ آئے، اس تاریخ پہ واپس آ جاؤں۔ جناب یوسف اور زلیخا کے واقعہ مصر میں مشہور ہو گیا، عورتیں ملامت کرنے لگیں، عورتوں میں باتیں ہونے لگیں، عزیز مصر جو ہے اس کی بیوی جو ہے وہ ایسا اپنے گھر رہنے والے غلام کی عاشق ہو گئی ہے، اس نے یہ ایسے کام کیے، یہ ساری چیزیں آپس باتیں ہو رہی تھیں۔ عزیزان محترم، جب باتیں ہونے لگی تو اس نے، عزیز مصر کی زوجہ نے مصر کی عورتوں کو دعوت پہ بلایا اپنے یہاں، اور سب کے پیچھے ایک تکیہ رکھا، ایک متکا ٹیک لگایا عزیزان گرامی، اور اس کے بعد سب کے سامنے پھل رکھا، کوئی جو ہے وہ لیمو بھی کہتا ہے لیکن بہرحال پھل زیادہ صحیح لگتا ہے، پھل رکھا اور چاقو دیا اور کہا دیکھو جب میں کہوں تو تم ان پھلوں کو کاٹ دینا۔ سب کے ہاتھوں میں پھل تھا، سب کے ہاتھوں میں ایک چاقو تھا۔ جناب یوسف علیہ السلام اس گھر میں اندر تھے، دوسرے روم میں تھے۔ جناب زلیخا نے کہا تھا کہ جب ہم بلائیں تو تم داخل ہو جانا ناشتے کی ٹرے لے کر کے۔ چنانچہ اب سب کے ہاتھ میں پھل ہے، ساری عمائدین مصر کی یہ زوجات ہیں، منسٹرز کی زوجات ہیں، یہ بڑی بڑی شخصیتوں کی زوجات ہیں۔ عزیز مصر کی زوجہ نے اس اسٹیٹس کی خواتین کو بلایا ہے۔ عزیزان محترم، اب یہ بڑے بڑے گھر کی عورتیں اپنے اپنے ہاتھوں میں پھل اور چاقو لیے ہوئے بیٹھی ہیں۔ ادھر عزیزان محترم وہ یوسف سے کہتی ہے کہ بزم میں داخل ہو جاؤ، اور ادھر ان عورتوں سے کہتی ہے کہ پھلوں کو کاٹ دو۔ تو قرآن کہتا ہے، یہ قرآن ہے، یہ کوئی تاریخ نہیں ہے، صرف یہ قرآنی آیت ہے، روایت نہیں ہے۔ قرآن نے کہا کہ جیسے ہی یوسف داخل بزم ہوئے تو عزیزان محترم اکبر نہو، ان کو بڑا ماجرا لگا، یہ حیرت زدہ ہو گئی۔ فقطعنا ایدیہن، ان عورتوں نے اپنے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، بجائے اس کے کہ پھل کاٹتی انگلیاں کاٹ بیٹھی۔ سب کے ہاتھوں سے خون جاری ہو گیا۔ حسن یوسف کو دیکھنے کے بعد، حسن یوسف ایک مثل بن چکا ہے عزیزان گرامی۔ حسن یوسف کو دیکھنے کے بعد یہ ایسا مبہوت ہوئی عورتیں کہ اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ قطعنا ایدیہن، اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ عزیزان محترم، اب ایدیہن کا ترجمہ میں انگلیاں کیوں کر رہا ہوں، اسے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، ورنہ وہاں بھی مولا کائنات کے فضائل کے جملے آتے، اور وہاں بھی شیعوں کے وضو کی حقانیت ثابت ہوتی۔ عزیزان محترم، انگلیاں کاٹ دیں اپنی اپنی، اور ان عورتوں نے کہا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ ارے عجیب حیرت زدہ بات ہے، یہ تو تعجب خیز بات ہے، یہ تو انسان نہیں لگتا ہے بلکہ ایک فرشتہ لگتا ہے۔ تو جناب زلیخا پلٹ کے ان سے کہتی ہیں فذالک الذی ذالکن الذی لمتننی فیہ، یہ وہی نوجوان ہے جس کے قصے کو تم نے سنا تھا، تم میری ملامت کر رہی تھیں، تم ایک لمحہ دیکھ کے برداشت نہ کر سکی، انگلیاں کاٹ لیں، تو مجھے ملامت نہ کرنا اگر میں نے غلط ارادہ کر لیا، میرے گھر میں ہر وقت ہے۔ غور کر رہے ہیں؟ اس طریقے سے جناب زلیخا نے ان کے سامنے ظاہری طور پہ اپنے کو بچانے کی کوشش تو کی، لیکن چونکہ جناب یوسف گناہوں کی بار بار دعوت کے باوجود گناہ کو قبول نہیں کرتے تھے، اور یوسف اللہ سے کہہ چکے تھے خدایا ہمیں قید خانہ بہتر ہے اس آزادی کی زندگی سے۔ تو ہوا یہ کہ زلیخا نے الزام لگا کر کے جناب یوسف کو متہم کر کے قید خانے میں ڈلوا دیا۔ ایک دو دن نہیں، بعض روایات کے مطابق، روایات تفسیری کے مطابق 14 سال تک قید خانے میں رہے۔ عزیزان محترم، جناب یوسف 14 سال قید خانے کی زندگی گزاری۔ میں نے اس دن کی مجلس میں عرض کیا تھا سیدہ زینب میں، حسینیہ زینب میں، کہ جرم یہ تھا کہ بے جرم تھے، خطا یہ تھی کہ بے خطا تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے یوسف کو، چونکہ یوسف اللہ کی محبت میں
بندوں کی مرضی کو پاؤں تلے کچل رہے تھے تو اللہ نے اسے مصر کا بادشاہ بنا دیا، اسے مصر کا عزیز مصر بنا دیا۔ اب وہ تفصیلی واقعات ہیں، مجھے 10 منٹ میں فضائل سمیٹنے ہیں۔ عزیزان محترم، جو آج ٹائم تھا اس کے لحاظ سے میں ذرا تاخیر سے ممبر پہ آیا ہوں، میں نہیں چاہوں گا بعد میں آپ لوگوں کے لیے زیادہ مسائل کھڑے ہوں، لہذا 10 منٹ میں فضائل سمیٹنا چاہوں گا۔ حالانکہ تاریخ یوسف بڑی تفصیلی ہے، میں نے اس کا پورا سورہ یوسف اور تسلسل سے ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ جس طریقے سے تفصیل سے جناب یوسف کا واقعہ سورہ یوسف میں ہے، کسی نبی کا اس طریقے سے نہیں، جناب موسیٰ کا بھی ہے، مگر جو تفصیل اور ترتیب جناب یوسف کے قصے میں وہ بالکل الگ ہے۔ عزیزان گرامی، اب جناب یوسف قید خانے میں ہیں، مگر قید خانے میں بھی اب ریحان بھائی میں پوری بات تو کہہ نہیں سکتا ہوں، آپ کچھ جانتے ہیں چیزیں۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا وہ قید خانوں میں بھی اپنے فریضے سے دور نہیں ہٹتے، میں کچھ عرض کر رہا ہوں، ہے نا؟ قید خانے میں بھی قلم چلاتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں۔ چنانچہ جناب یوسف نے وہاں پہ بھی تبلیغ کا کام انجام دیا، وہاں پہ بھی جناب یوسف علیہ السلام نے تبلیغ کی مسلسل تبلیغ کرتے رہے۔ اور عزیزان گرامی، وہ 2 نوجوان جو ساتھ میں گئے تھے، جناب یوسف کے ساتھ قید خانے میں داخل ہوئے تھے، ان نوجوانوں کا اسپیشلی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ ان دونوں نے خواب دیکھا، اور پھر خواب دیکھنے کے بعد اس میں سے ایک، وہ ساری آیتیں یہاں موجود ہیں، واقعات ہیں ذہن میں مگر وقت کی وجہ سے سب چھوڑ رہا ہوں، ان میں سے ایک جو ہے وہ قتل کر دیا گیا، ایک اپنے بادشاہ کا، عزیز مصر کا، بادشاہ مصر کا وہ ساقی بن گیا، اس کو شراب پلاتا تھا۔ عزیزان گرامی، جب وہ جا رہا تھا اور اس کے خواب کی تعبیر یوسف بیان کر چکے تھے کہ تو آزاد ہو جائے گا، تو اس سے کہا تھا کہ اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا، فانساہ الشیطان، لیکن شیطان نے بھلا دیا۔ عزیزان گرامی، اب وہ ذکر وہاں اس کے سامنے نہیں ہوا، یہاں تک کہ بادشاہ نے خواب دیکھا، عجیب و غریب خواب، اور خواب دیکھنے کے بعد کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور میں نے 7 سنبل کو دیکھا ہے، بالیوں کو دیکھا ہے، ٹھیک ہے؟ اور عزیزان گرامی، ان بالیوں میں بالیاں، پوری تفصیلات ہیں خواب کی جو قرآن نقل کی ہے۔ جب یہ سارے خواب دیکھے نا تو اس کے بعد اس نے اس زمانے کے کاہنان معبد کو بلایا جو تعبیر خواب بتانے میں افتخار کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، ہر نبی کو اس کے زمانے کے لحاظ سے معجزہ دیا گیا ہے۔ جناب یوسف کے زمانے میں تعبیر خواب بیان کرنے کا معجزہ تھا، تو جناب یوسف علیہ السلام کو تعبیر خواب نہیں، قرآن میں اللہ نے شروع میں کہا ہے کہ ہم نے تمہیں یعلمک بالتعویل الاحادیث، تعبیر خواب کا علم دیا، تعویل خواب کا علم دیا۔ تعبیر میں خطا کا امکان ہے، تعویل میں خطا کا امکان نہیں ہے۔ چنانچہ جناب یوسف جو بتاتے تو وہ سچ ہو جاتا تھا۔ اب اس بادشاہ نے جب اپنا خواب بیان کیا، کوئی نہ بتا سکا، تو وہی جو قید خانے کا ساتھی تھا اس نے کہا ہم پتہ لگا کے آتے ہیں، بندے کو جانتے ہیں۔ آتا ہے، آنے کے بعد یوسف سے خواب کی تعبیر پوچھتا، بیان کرتا ہے، بادشاہ کہتا ہے یہ تو اپنی جانب سے نہیں بیان کر سکتا، کوئی ہے عالم جس نے تجھے بتایا ہے۔ تو وہ کہتا ہے ہاں میرا ساتھی قید خانے میں ہے۔ تو اب بادشاہ کہتا ہے اس کو واپس بلاؤ۔ اب جب واپس بلایا جانے لگا تو یوسف نے قید خانے سے رہا ہونے کو منع کر دیا کہ میں قید خانے سے اس وقت تک آزاد نہ ہوں گا جب تک اپنے بادشاہ سے یہ کہو پتہ نہ لگا لے کہ ان عورتوں کا قصہ کیا ہے۔ اب وہ عورتیں بلائی گئیں، جناب یوسف پیش کیے گئے۔ اس وقت عزیزان گرامی حق ثابت ہوا کہ یوسف بے گناہ ہیں، اور عزیز مصر کی زوجہ زلیخا یہ بولتی بھی نظر آئی، الان حس الحق، اب تو حق واضح ہو گیا ہے۔ اور زلیخا نے کہا یقیناً یوسف بے خطا تھا، بے خطا قید خانے میں گیا، میں نے یوسف کو گناہ کی طرف بلانے کی کوشش کی تھی، اور پھر الزام لگا دیا تھا۔ عزیزان گرامی، آخری مرحلے پہ آپ کو ذرا سا فضائل کی وادی میں لے کے چلوں۔ عزیزان محترم، جنابے، تاکہ جس طریقے سے 10 دن آپ چلے ہیں ذرا سا ماحول ایسا بن جائے فضائل کا، اور اس کے بعد مسائب انشاءاللہ ربط مسائب۔ جناب یوسف علیہ السلام اب جب قید خانے میں ہیں، ان بھائیوں سے، ان دوستوں سے باتیں ہو رہی ہے، دونوں جوانوں سے، تو اس میں سے ایک جو آزاد ہو کے گیا تھا اس نے آ کے کہا یوسف ایھا الصدیق افتنا، البتہ دونوں ابھی قید خانے میں ہیں۔ اسی دوران انہوں نے کہا یوسف ایھا الصدیق افتنا، یوسف آپ صدیق ہیں، ہمارے مسئلے کو حل فرمائیے۔ ابھی یوسف کی آخری پوری تاریخ موجود ہے، وہ ساری تاریخ میں نے چھوڑ دی قلت وقت کی بنیاد پر۔
الحمدللہ آیات کے ساتھ یہاں محفوظ ہیں وہ ساری تفسیریں کہ آخر میں جناب یوسف علیہ السلام کے بھائی آتے ہیں، قحط پڑتا ہے، وہ عزیز مصر کیسے بنتے ہیں، پھر بھائی جب وہاں سے آتے ہیں تو کس طریقے سے اپنے بھائی بنیامین کو روکتے ہیں، پھر ماں باپ کو بلاتے ہیں، اور پھر جب سب سجدے میں گر پڑتے ہیں یوسف کے سامنے، تب یہ کہتے ہیں ھذا تأویل رؤیایا، یہ میرے خواب کی تعبیر جو مل گئی، کہ شمس و قمر سے مراد ماں باپ تھے جو سجدہ کر رہے تھے، اور 11 ستاروں سے مراد 11 بھائی ہیں۔ وہ ساری تفصیلات چھوڑ رہا ہوں عزیزان گرامی، بس ایک جملہ، یوسف ایھا الصدیق افتنا، یوسف آپ صدیق ہیں، ہمارے مسئلے کو حل کیجئے۔ عزیزان محترم، آپ سب عاشق حیدر کرار ہیں، ذرا 2-3 منٹ صرف حیدری بن کے سنیے گا۔ یوسف ایھا الصدیق، اے صدیق ہمارے مسئلے کو حل فرمائیے، ہمارے مسئلے کو آسان بنائیے۔ صدیق جی، قرآن اسی لفظ میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا تھا، قرآن مجید نے 3 نبیوں کو صدیق کہا ہے، اور نبی اکرم نے 3 ولیوں کو صدیق کہا ہے۔ اگر آپ کو میں نے بیچ میں تھوڑی دیر روکا ہے تو پلیز 5 منٹ کے لیے، بلکہ اور بھی کم وقت کے لیے، جیسے سنتے ویسے میرے ساتھ آئیے گا، پورے مجمع کی توجہ۔ یوسف، مجھے اتنی توقع نہیں تھی کہ آج اتنا مجمع آئے گا ماشاءاللہ، چونکہ عام طور پہ 11 محرم کو بہت کم ہو جاتے ہیں، اگر کہیں 500 ہیں تو 11 محرم کو 200 ہو جاتے ہیں، پھر 12 محرم کو 300 ہوتے ہیں، مگر ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک تعداد آ گئی۔ تو اب آپ کی آمد کی قدر کرتے ہوئے تحفہ حوالے کر رہا ہوں عزیزان گرامی۔ یوسف ایھا الصدیق افتنا، یوسف آپ صدیق ہیں، ہمیں فتویٰ دیجئے، ہمیں بتائیے، ہمارے مسئلے کو حل کیجئے۔ 3 نبیوں کو قرآن نے صدیق کہا ہے، 3 ولیوں کو نبی نے صدیق کہا ہے۔ 3 نبی کون ہیں؟ جناب ادریس، پہلے نبی، سب سے پہلے کے نبی، جن کے لیے سورہ مریم میں آیت نمبر 54 میں ارشاد ہوتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یوسف، ان کو ادریس کے بارے میں بتائیے، یوسف ہمارا صدیق نبی تھا۔ اور اس کے بعد جو مولانا نے فرمایا اسی سورہ مریم کی آیت نمبر 41 میں جناب ابراہیم کے لیے ارشاد ہوا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اے نبی ان کو ابراہیم کے بارے میں بتائیے، یہ ہمارا صدیق نبی تھا۔ یہاں سورہ یوسف میں فرمایا یوسف ایھا الصدیق، پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیے گا، انہی 3 نبیوں کے لیے لفظ صدیق آیا ہے، جناب ادریس کے لیے، جناب ابراہیم کے لیے، جناب یوسف کے لیے۔ ابھی یوسف کے ذکر پہ آؤں گا، میں کسی اور صدیق کے ذکر سے ملانا چاہتا ہوں۔ اب نبی نے، قرآن نے 3 نبیوں کو صدیق کہا، ہمارے پیغمبر نے 3 ولیوں کو صدیق کہا ہے۔ پہلا صدیق آپ فرماتے ہیں عزیزان گرامی حزقیل، مومن آل فرعون، جناب حزقیل جناب موسیٰ کی تائید کرنے کی وجہ سے اس مومن آل فرعون کو شہید کر دیا گیا، موسیٰ کی تائید کی، نبی کی تائید کی، شہید کر دیے گئے حزقیل، یہ صدیق اول۔ اس کے بعد دوسرا نام آتا ہے حبیب نجار، سورہ یاسین میں جن کا تذکرہ ہے، حبیب نجار کو قتل کیا گیا عیسیٰ کی تائید کرنے کے جرم میں، حبیب نجار یہ دوسرا صدیق۔ تیسرا صدیق علی امیر المومنین حیدر کرار، صلوات بر محمد و آل محمد۔ آپ نے بیداری کا ثبوت دیا ہے تو اس بیدار سماعت کے حوالے قیمتی جملہ کر دوں۔ تیسرا صدیق علی حیدر کرار امیر المومنین۔ عزیزو، میں قرآنی صدیق کی بات کر رہا ہوں، امتی صدیق کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ امت نے جس کو بھی صدیق کہا ہو، جس کو بھی صدیقہ کہا ہو، مگر قرآن نے صدیق علی کو کہا ہے، صدیقہ زہرا کو کہا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، اگر ایسی صدیق تھے نا تو تھے نا اس زمانے میں بھی، آپ تو کہتے پہلے مسلمان۔ توجہ چاہ رہا ہوں، تو جب جھوٹوں پہ لعنت کی بات آئی تو کیوں نہیں آگے؟ جب جھوٹوں پہ لعنت کی بات آئی تو جتنے امت کے بنائے ہوئے صدیق تھے یا صدیقہ سب چل دیے، بس نبی کے ساتھ چلے وہ۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، وہی چلے جو اللہ کی نظر میں صدیق تھے۔ چنانچہ
عزیزان گرامی یہ تو بعد میں بنی امیہ کی فیکٹری میں علی کے سارے القاب ادھر دے دیے گئے. عزیزان گرامی فاروق حق و باطل نبی نے حیدر کرار کو کہا ہے. صدیق اکبر قرآن اور نبی کی نظر میں حیدر کرار ہیں. اسی لیے تو شاعر نے آواز دی, یاد آگے 3 شعر تو آپ کا ذوق شعری دیکھا حوالے کر دوں. دوش نبی پر میری بلندی کا یہ عالم تھا, دوش نبی پر میری بلندی کا یہ عالم تھا, عرش کے تارے چھو سکتا تھا ہاتھ بڑھا کر میں. دوش نبی پر میری بلندی کا یہ عالم تھا, عرش کے تارے چھو سکتا تھا ہاتھ بڑھا کر میں, عرش کے تارے چھو سکتا تھا پھر بھی چھوتا کیوں ان کو جب بلوا سکتا ہوں اپنے در پر میں. ان کو جب بلوا سکتا ہوں اپنے در پر میں. میرے لقب کا غاصب کاذب ابن کاذب ہے, میرے لقب کا غاصب کاذب ابن کاذب ہے. فاتح خیبر میرا لقب صدیق اکبر میں. فاتح خیبر میرا لقب صدیق اکبر میں. عزیزان گرامی تو میں عرض کر رہا تھا, بہت توجہ بہت توجہ. عزیزان گرامی صدیق اکبر میں خاص توجہ. عزیزان گرامی اب یہاں پر علی کو صدیق نبی نے بتایا. علی بھی قتل اسی لیے کیے گئے, اصل دشمنی تو نبوت سے تھی نا, خاندان بنی امیہ کو, دشمنان پنجتن کو, کیونکہ نبی کی تائید کی. تو آپ نے محسوس کیا یہ 3 صدیق ہیں نا, اب ذرا ایک صدیق کے تذکرے کو دوسرے صدیق کے تذکرے سے آخر میں ملا رہا ہوں. بہت شکریہ آپ لوگوں کی محبتوں کا. عزیزوں ان 3 نبیوں میں ایک صدیق ہے یوسف. اب جناب یوسف علیہ السلام کو جب بھائیوں نے کنویں میں ڈالا نا, تو کنویں میں گہرائی میں حشرات الارض ہوتے ہیں, کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں. ان حشرات الارض میں سے عزیزان گرامی جب ان کیڑوں مکوڑوں نے دیکھا انسان آیا ہے تو حملہ کرنے لگے. سوچا غنیمت غذا آئی ہے, یوسف پہ حملہ کرنے لگے. جی یوسف پہ حملہ کرنے لگے تو انہی حشرات الارض میں ایک سانپ موجود تھا. اس نے کہا, اس نے ان کیڑوں مکوڑوں کو منع کیا, خبردار اس پہ حملہ نہ کرنا, یہ صدیق ہے, خبردار اس کو تکلیف نہ پہنچانا, یہ صدیق ہے. سانپ نے کہا دیکھو قانون شریعت تو نہیں مگر قانون فطرت کے تحت اللہ نے صدیق کا گوشت پوش خون ایک ایک چیز ہم پر حرام کی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ جو صدیق ہوتا ہے اس کو سانپ نہیں کاٹتا, جو صدیق ہوتا ہے اس کو سانپ نہیں کاٹتا. اب اگر کوئی خود ہی کہہ دے مجھے سانپ نے کاٹا تو بھائی 2 ہی صورت ہے, یا یہ مانو کہ سانپ نہیں بلکہ ڈھونگ تھا, یا یہ مانو صدیق نہیں بلکہ کذاب تھا. سلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. بہت شکریہ, سلامت رحم حضرات. امام زمانہ علیہ السلام بلند سلام. عزیزان گرامی جب یہاں سے گفتگو ہوتی ہے نا تو کئی بار ان قلت تو آتے ہیں ذہن میں, مگر ان قلت کو میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا جو پڑھ رہا ہے وہ جواب دینے کے لیے حاضر ہے. ایک بار مل کے صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی تو جناب یوسف علیہ السلام کو ڈالا گیا قید خانے میں. پہلے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا, یہ مصیبت اور امتحان, پھر وہاں گئے قید خانے میں ڈالے گئے. یہ سلسلہ چلتا رہا, 20 سے 30 سال تک کی مدت بتائی جاتی ہے. اور اس دوران جناب یعقوب مسلسل آنسو بہاتے رہے, حالانکہ یوسف زندہ تھے. جبھی تو میں نے وہ روایت پیش کی تھی کہ امام سجاد نے منہال سے کہا تھا کہ تو نے انصاف نہیں کیا, میں کیسے نہ روں, یعقوب کا ایک یوسف بچھڑا تھا. اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی. اللہ اکبر. عزیزان گرامی آج یقیناً ہم لوگ کئی بار اس طریقے سے مجلسیں آج کے دن
نہیں کر پاتے, نہیں پڑھ پاتے. ایک ذرا سا گیپ سا لگتا ہے 10 اور 12 کے درمیان. لیکن عزیزان محترم, آج کا دن بھی کم مصیبت کا دن نہیں ہے. اہل حرم کے لیے عزیزان گرامی معمولی مصیبت نہیں ہے. آج کے دن زینب کے شانوں میں رسن باندھی گئی. جب یہ قافلہ کربلا سے چل رہا تھا نا, 10 کو خیموں میں آگ لگ گئی, چادر چھن گئی. لیکن عزیزان گرامی قافلہ 11 محرم کو چلا ہے نا. جب 11ویں محرم کو قافلہ چلا ہے تو ایسے نہیں لے جایا گیا, بلکہ سجاد کے ہاتھوں میں ہتکڑی پہنائی گئی, پیروں میں بیڑی ڈالی گئی, زینب کے بیویوں کے شانوں میں رسن باندھی گئی, اور بعض تو بیان کرتے ہیں کہ پس گردن سے باندھا گیا. اللہ اکبر. ہاں, میں صرف چند منٹ مسائل پڑھوں گا. اگر آپ کا دل چاہے تو فاطمہ زہرا کو پرسہ دے دیجئے. اور ماشاءاللہ آپ کی آواز گریہ جیسے بلند ہونے لگی, مجھے یقین ہے آپ سب پرسہ دیں گے فاطمہ زہرا کو. عزیزان گرامی, 11ویں محرم کو جب قافلہ چل رہا تھا نا, تو سب سے پہلی مصیبت جو دیکھنے میں آئی وہ یہ دیکھنے میں آئی کہ بیویوں کو الگ الگ اونٹوں پہ سوار کیا گیا تھا, اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو الگ اونٹوں پہ سوار کیا گیا تھا. ان بچوں میں حسین کی یتیمہ 4 سالہ سکینہ بھی تھی. جب سکینہ کو الگ اونٹ پہ بٹھایا گیا نا, آپ نے دیکھا ہوگا نا, بچے جو ہوتے ہیں چھوٹے بچے نا بلندی سے ڈرتے ہیں. اگر کسی بچے کو ہاتھوں پہ یوں اٹھایا جائے تو بچہ رونے لگتا ہے. کسی بلندی پہ ذرا بیٹھا دیا جائے تو بچہ فوراً گود میں آنے کی کوشش کرتا ہے, اپنے بڑے کے ہاتھوں میں آنا چاہتا ہے. بلندی سے بچہ ڈرتا ہے. اونٹ کی بلندی, عرب کا اونٹ ہے, اس اونٹ کی بلندی پہ سکینہ کو جب بیٹھایا گیا اکیلے, تو سکینہ بار بار چاہتی تھی ماں کے پاس آ جائے, پھوپھی کے پاس آ جائے. ہاتھ بڑھاتی تھی, بھیا سجاد مجھے اپنے پاس لے لو, اے بھائی مجھے ڈر لگ رہا ہے. اب جیسی سکینہ ہلتی تھی, سکینہ زمین پہ گرتی تھی. جب بار بار سکینہ گرنے لگی, میرا عزادارو تڑپ جاؤ گے, جیسے جب سکینہ بار بار گرنے لگی نا, تو اس کا انسانیت بھرا طریقہ کیا تھا؟ اگر ذرا برابر بھی انسانیت ہوتی تو راستہ تو یہی تھا نا کہ بچی ڈر رہی بلندی سے, اسے ماں کے حوالے کر دیا جائے. مگر ظالموں نے سکینہ کے بار بار گرنے سے روکنے کا راستہ یہ نکالا. شمر نے اپنے ساتھیوں سے کہا ذرا رسی لے آؤ. سکینہ کو اونٹ کی ننگی پشت پہ لٹایا گیا, رسیوں سے جکڑا گیا. جیسے جیسے اونٹ چلتا تھا سکینہ کا سینہ چھلنی ہونے لگتا تھا. بابا بابا بابا, اجرکم اللہ زدارو. 2 منظر اور پیش کروں گا. دوسری مصیبت یہ تھی کہ عزیزان گرامی, قافلہ جب چل رہا تھا تو زینب نے عمر سعد کو منع کر دیا تھا, شمر کو منع کر دیا تھا. ہم سیدانی ہیں, ہمیں کوئی سوار نہیں کرائے گا, ہم خود سے سوار کرائیں گے. سوچیں سیدانیوں شریف زادیوں کا اونٹ کی پشت پہ سوار ہونا کتنا مشکل مرحلہ تھا. مگر ہوا کیا, علی کی بیٹی عباس کی بہن زینب کبریٰ ایک ایک کر کے بیویوں کو سوار کرتی جاتی ہے. بیویاں اونٹ کی پشت پہ بیٹھتی جاتی ہیں. عزیزان گرامی, اب صرف زینب بچی ہیں اور فضہ. زینب نے کہا ماں کی کنیز فضہ, آئیے آپ کو بھی سوار کرا دوں. بس 2-3 منٹ مسائل پڑھوں گا عزادارو. 2 روایتیں جلدی جلدی مختصر سی مجلس تمام کر رہا ہوں. جناب زینب نے کہا ماں کی کنیز فضہ, آئیے آپ کو سوار کرا دیں. عزیزو, جیسی فضہ کو سوار کرانے کے لیے زینب نے کہا, فضہ پیچھے ہٹ جاتی ہیں. اے شہزادی, ارے یہ غضب نہیں ہو سکتا, میں یہ جسارت نہیں کر سکتی کہ میں آپ کے ہاتھوں سوار ہو جاؤں. آپ شہزادی ہیں,
میں کنیز ہوں، مگر فضہ کی عمر زیادہ تھی۔ زینب نے کہا ماں کی کنیز فضہ، آپ کو ماں کے حق کی قسم، آئیے میں آپ کو سوار کرا دوں۔ جب فاطمہ کے حق کی قسم زینب نے دی، فضہ آگے بڑھی۔ عزادارو، جناب زینب نے کنیز تک کو سوار کرا دیا۔ اب علی کی بیٹی فاطمہ کی جائی کیسے سوار ہو، تنہا بچی ہے۔ ایک مرتبہ ترائی کا رخ کیا، اے عباس، ارے تم نے مدینے سے چلتے ہوئے وعدہ کیا تھا جس شان سے لے جا رہا ہوں اسی شان سے واپس لاؤں گا۔ اے عباس دیکھو، زینب کو کوئی سوار کرانے والا نہیں۔ اجرک واللہ، خدا آپ کی آواز گریہ پر رحمت نازل کرے۔ عزیزو، آج کے دن یا غالباً کل 12 کو، بعض آج لکھتے ہیں 11 کو ہی قافلہ پہنچ گیا تھا کوفے۔ مجھے ورود کوفہ کے کچھ منظر پیش کرنے تھے، مگر آج کی تاریخ کے لحاظ سے آپ نے ماشاءاللہ گریہ کر لیا ہے نا، تو بس مجلس کو میں یہی مکمل کرنا چاہوں گا۔ بس ایک جملہ سن لیجئے، یہ مصائب کا وہ جملہ ہے کہ جو صرف آج نہیں بلکہ پورے سال جب بھی کسی کے گھر میں میت ہوتی ہے، سوم کی مجلس ہوتی ہے، تو عزادار تو ذاکر علماء عام طور پہ یہ جملہ پڑھتے ہیں اولاد کو خاص کر تسلی دینے کے لیے۔ اگر کسی کا باپ مر جاتا ہے تو بیٹے کو تسلی دینے کے لیے ہر ذاکر پورے سال یہ جملہ پڑھتا ہے، اور پورے سال آپ روتے ہیں۔ اور آج کیوں نہ روئیں گے، کیونکہ وہ جملہ وہ مصائب کا آج ہی کے دن کا جملہ ہے عزادارو، جو پورے سال پڑھا جاتا ہے۔ اب ہوا یہ کہ زینب بھی اونٹ کی پشت پہ ہے۔ اتنے میں زینب نے کیا دیکھا کہ سید سجاد جب مقتل سے گزرنے لگے نا تو چہرے کا رنگ بدلنے لگا، ایسا لگا جیسے روح پرواز کر جائے گی۔ آواز دی، اے بیٹا یہ کیا حالت دیکھ رہی ہوں، بھیا نے ساتھ چھوڑ دیا، عباس و اکبر چلے گئے، صرف تیرا سہارا ہے، کیا تو بھی مر جائے گا؟ ارے ہم کس کے سہارے مدینے جائیں گے؟ ایک مرتبہ بگڑتے ہوئے چہرے کے ساتھ سجاد نے کہا پھوپھی اماں ذرا دیکھیے تو صحیح، ظالموں نے اپنے نجس کشتوں کو دفنا دیا، میرا بابا بے گور و کفن پڑا۔ پھوپھی اماں کیا دنیا میں کبھی ایسا ہوا ہے جس کا جوان بیٹا موجود ہو، اس کے باپ کا لاشا بغیر کفن کے پڑا ہو؟ اب زینب نے دیکھا کہ سجاد کی روح کہیں پرواز نہ کر جائے۔ امام نے کہا تھا زینب تمہیں سجاد کی حفاظت کرنا ہے، زینب کرے تو کیا کرے، سجاد کو بچائے تو کیسے بچائے؟ حسین کی طرف سے سجاد کا ذہن موڑنا ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے اپنے بندے ہوئے ہاتھوں سے خود کو اونٹ کے بلندی سے زمین پہ گرا دیا۔ ایک مرتبہ سجاد کا ذہن حسین سے ہٹا، پھوپھی اماں ارے یہ کیا ہو گیا کہ بیٹا اگر تو مر گیا تو ہم بے سہارا ہو جائیں گے، صبرن صبرا، صبر کرو۔ یا حسین، یا حسین